اتنے فرقے تو مشکل ہے کہاں. پھر تو ہر ایک کے پاس، ہر ایک لیڈر کے پاس بس ٹانگے کی سواریاں ہی ہوں گی اگر 3000 فرقے ہو گئے. بہرحال جو بھی ہے، تو یہ جو ان کے نظرنز ہیں نا، یہ ہے نصارہ، اور ان میں اور ان عیسائیوں میں قرآن فرق کرتا ہے. اسی لیے کل آپ کو 4 کیٹیگریز بتائی تھی نا. اللہ نے فرمایا وہ بھی کافر ہوئے، وہ بھی کافر ہوئے، وہ بھی کافر ہوئے، اور وہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو نصرانی. تو یہاں پر اللہ نے باقی مسیحیوں کا ذکر نہیں کیا، اور خاص طور سے ہمارے دور میں جو مسیحی ہیں ان میں تو واضح طور پر تینوں کیٹیگریز آپ کو نظر آئیں گی. عوام میں ایسے ہزاروں مل جائیں گے جن کا واقعی کوئی دین اور مذہب ہی نہیں ہے، اور انہیں پرواہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. ان میں بہت زیادہ جو شریف ہیں وہ انسانیت کے نام پہ کچھ بات کرتے ہیں کہ انسانیت میں یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرے وہ ہیں جو عیسائی ہیں اور پکے مذہبی ہیں، اور وہ اپنے چرچ میں بھی جاتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں. اور تیسرے بہت سے عیسائی مل جائیں گے جو بظاہر اتنے دیندار، اپنے دین پہ عمل کرنے والے نہیں، لیکن مسلمانوں کا جب موقع آتا ہے تو وہ ضرور اپنا حق استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اس دنیا میں اب تو بہت سے ایسے ہیں. تو قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا جو مسیحی اب دنیا میں پائے جا رہے ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ جو نصارہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم رہ گئے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہودیوں کا بہت زور تھا، اسی لیے قینقاع اور نزیر اور یہ سارے لوگ پھر نکالے گئے تھے. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے قریب ہیں محبت میں. کیوں؟ اس کا جواب دیا، ارشاد فرمایا ذالک، اس کی وجہ یہ ہے، اس واسطے بے ان منہم، کہ ان میں قسیسین، ان میں ہیں 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات یہ کہی ہے کہ ذالک بانہم، اس لیے یہ تمہارے قریب ہیں کہ ان میں قسیسین، علماء، ورہبانن، اور درویش. قسیسین کا لفظ عربی کا نہیں، یہ رومی کا لفظ ہے، عربی میں آ گیا تھا، اور پھر عربوں کے ہاں اتنا استعمال ہوا ہے کہ یہ بس اس میں یعنی آ گیا ہے، یعنی عربی میں شامل کر لیا گیا. اس لیے جن لوگوں نے والد کو بلا، اس لیے جن مصنفین نے اس میں کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن پاک میں غیر زبانوں سے کتنے لفظ ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں، وہ اس پہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ قسیس کا لفظ بھی عربوں کا نہیں تھا، ہندی کے الفاظ بھی وہ ذکر کرتے ہیں. مثلا کافور ہوتا ہے نا، ایک ہندوستان میں پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اصل میں عربوں کا لفظ نہیں ہے، یہ ہندوستان سے کافور آتا تھا اور اس سے یہ بن گیا. کرنفل ایک چیز تھی، کرنفل آپ سمجھتے ہیں؟ یہ ہیں دانت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لونگ ہندوستان سے جاتا تھا اور اسے کہتے تھے کرن پھول. تو عرب کہتے ہیں یہ اسی سے بگڑ کر ہمارے ہاں کرن پھل بن گیا. یہ سیس کا بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ عربوں کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ آیا تھا رومیوں سے، اور رومیوں سے لے کر پھر عربوں میں اتنا عام ہو گیا یہ لفظ کہ اسے قسیسین کہتے ہیں. قسیسین جو ہے یہ جمع ہے قسیس کی. اور اب عربوں میں اور رومیوں کے ہاں قس کا جو لفظ ہے، قاف اور سین، قس کہتے تھے کسی چیز کا رات کو طلب کرنا، رات کو کوئی چیز مانگنے نکل جائے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. اور ان کے علماء چونکہ رات کو پڑھتے تھے، علم دوست تھے، رات بھر مطالعہ کرتے رہتے تھے، اس لیے انہیں کہا ہے کہ قسیسین، یہ راتوں کو پڑھنے والے، یہ بہت زیادہ مطالعہ کرنے والے قسیس، علم دوست. اللہ نے کہا ہے یہ اس لیے محبت ہے ان میں کہ ان میں تعلیم ہے
اور تعلیم کی وجہ سے وہ تہذیب آ گئی ہے، عدل آ گیا ہے، انصاف آ گیا ہے، یہ ہے قسیس۔ اور اسی طرح اس امت میں بھی جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا تھا اور جن لوگوں سے اللہ نے کام لیا ہے، رات رات بھر اللہ کی عبادت میں، اور عبادت بھی کیا، تعلیم میں، علم میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، یہ لوگ بہت زیادہ مصروف رہتے تھے۔ یہاں پر جو ارشاد فرمایا ہے یہاں پر جو ارشاد فرمایا ہے کہ قسیسین، اس کی جمع ہے قسیس کی، شب زندہ دار، یہ لوگ ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے تھے، ایسے لوگ تھے جن کے متعلق آتا ہے کہ سالوں وہ رات کو نہیں سوئے۔ کب سوتے تھے؟ فجر کے بعد تھوڑی دیر سو لیے، اور یا سو لیے مغرب کے بعد، بس مغرب سے عشاء تک سو لیے، اور رات بھر خدا کی کتاب، اس کی تفسیر، حدیث، یہ چیزیں لکھتے پڑھتے رہتے تھے۔ اتنا زیادہ ان لوگوں کو ان چیزوں سے لگاؤ تھا۔ ایسے ہی تو نہیں یہ ہزاروں صفحات کی کتابیں اور لاکھوں صفحات کی لکھی گئیں، بات یہی ہے کہ رات کی عبادت تھی، اور رات کی عبادت میں چونکہ ہوتی ہے نیند قربان، اس لیے اللہ کے قرب میں اسے خاص دخل ہے کہ وہ آدمی رات کو اللہ کے لیے کام کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم نے انہیں دیکھا مغرب سے عشاء کے درمیان سوتے تھے بس، اور عشاء پڑھتے تھے تاخیر سے اٹھ کے، اور پھر ساری رات ان کا کام یہی تھا کہ مسائل پر بات کرنا، اور اس کے بعد اللہ کی عبادت، نماز اور یہ چیز۔ تو اس لیے انہیں کہا گیا ہے کہ یہ عیسائی، یہ نصارہ، یہ قسیس ہیں، راتوں کو پڑھتے ہیں، علم دوست لوگ ہیں، اور علم جب آتا ہے تو وہ انسان کو شرافت سکھاتا ہے، علم جب آتا ہے تو انسان کی زندگی میں اعتدال آ جاتا ہے۔ اور اس وقت تھے اور یہ لوگ اس وقت تھے کہ علم کو انسانیت کے لیے سیکھتے تھے، اور دنیا میں سب سے بڑا فتور اور فساد کی جڑ جو آئی ہے نا، جسے ہم سمجھتے ہیں 400 سال پہلے، وہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ علم برائے معاش ہو جائے بس۔ اب پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں تعلیم حاصل کرو تاکہ تم کماؤ، اور مسلمان 1200-1100 سال اس دنیا میں غالب رہے، اور ان سے پہلے عیسائی بھی غالب رہے، اور ہر کوئی یہ کہتا رہا کہ علم حاصل کرو تاکہ انسان بنو۔ انہوں نے نظریہ دیا ہے اب جدید دنیا نے کہ علم حاصل کرو تاکہ تم معاشی حیوان بنو، اور مسلمان اور ان سے بھی پہلے جتنے بھی اللہ کے اچھے بندے گزرے ہیں وہ یہ نظریہ دیتے رہے انسانیت کو کہ علم حاصل کرو تاکہ انسان بنو۔ تو آپ دونوں فکروں میں فرق دیکھیں کتنا بڑا ہے، کتنا زبردست، کہ ایک کہتا ہے علم حاصل کرو تاکہ حیوان کی بجائے انسان بنو، اور دوسرا کہتا ہے علم حاصل کرو تاکہ انسان کی بجائے معاشی حیوان بن جاؤ۔ یہ فساد کی جڑ ہے جس نے ساری دنیا کے نظام کو بدل دیا، اور اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا، اور انسانیت کا دیوالیہ ہو گیا، اور کوئی قدر باقی نہیں رہی ہے سوائے اس کے کہ ہر چیز کو پیسے پہ تولو، ہر ایک کا حساب پیسے کے اعتبار سے کرو کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کس کے پاس کتنی فیسلٹیز ہیں۔ یہ چیز کبھی بھی کسی نے دنیا کو نہیں دی تھی، حتیٰ کہ یہ نصارہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد علم سکھاتے تھے لوگوں کو، اور طب سکھاتے تھے کہ کس طرح مریضوں کا علاج کرنا ہے، اور کس طرح آپریشنز کرنے ہیں، اور کس طرح کیا چیزیں کرنی ہیں، اور مفت کرو۔ یہ تو سورہ یاسین میں اللہ تعالی نے جو ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ گئے تھے، وہاں کے مفسرین نے بھی اور تاریخ میں بھی آتا ہے کہ یہ لوگ اسی لیے گئے تھے تاکہ انسانوں کو اللہ کی راہ دکھائیں، اور یہ نصارہ جو تھے اتنے اچھے لوگ تھے کہ لوگوں کو طب کی تعلیم دیا کرتے تھے، میڈیسن کی۔ اور تو اور ہمارے ائمہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ دور دیکھیں، 204 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو گویا کہ 200 برس ہی ہوئے تھے بس، نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ کا تو انتقال 204 میں ہوا، 150 ہجری میں پیدا ہوئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 140 برس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. 150 سال کا عرصہ قوموں کی زندگی میں کیا چیز ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ لکھتے ہیں کہ افسوس مسلمانوں نے طب کا علم عیسائیوں سے حاصل نہیں کیا اور اس علم کو ضائع کر دیا. کاش مسلمان عیسائیوں سے جا کے طب کا علم سیکھتے کہ انسانیت کی خدمت کیسے ہو اور لوگوں کو باہم کیسے طب پہنچایا جائے. تو عیسائیوں کی ان نصارہ کی بڑی خدمات تھی. اللہ نے اسی لیے فرمایا منہم قسیسین، ان میں علم دوست لوگ ہیں. یہ تو نظریہ اب بدلا ہے 16ویں 17ویں صدی میں آ کے کہ پیسے کماؤ اور تعلیم کو بیچو، اور وہ اب تک اس دنیا میں تسلط ہے، حتیٰ کہ جدید دنیا میں اتنا زیادہ تسلط ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنی اچھی تعلیم حاصل کر لے، اگر پیسہ نہیں ہے تو تعلیم پہ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا. یہاں سے چیزیں بدلی. ذالک بأن منہم قسیسین، پہلی وجہ یہ بیان کی کہ ان کے محبت کیوں ہیں، علم دوست لوگ ہیں ایک، اور اسی کے ساتھ فرما دیا ورہبانن، اور ان میں ایسے ہیں جو راہب ہیں، درویش ہیں، انہیں دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، بالکل ایک طرف خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تمہیں نصارہ میں ایسے لوگ مل جائیں گے. اب وہ بھی مفقود ہو گئے، نصرانی کم رہ گئے تو درویش کہاں سے ہوں گے. اللہ نے فرمایا ایک چیز تو یہ، رہبان ہٹے ہوئے، ایک طرف کو ہوئے ہوئے، دنیا کی لذات سے کنارہ کش. اور یہ چیز تھی جو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آئی تھی کہ وہ کریں، اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، چھوٹے چھوٹے نہیں. حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، وہ آگے آتی ہے آیت، اللہ تعالیٰ نے وہاں اس چیز کی نفی فرما دی ہے. لیکن یہ لوگ تھے جنہوں نے رہبانیت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کی رعایت نہیں کر سکے جیسی کہ کرنی چاہیے تھی. رہبانیت جو ہے وہ در حقیقت فطرت سے ٹکر لینے کی ایک بات تھی. یہ عیسائیوں نے کی، جنگلات میں چلے گئے، غاروں میں جا کر بیٹھ گئے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، حلال اور جائز چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا، شادیوں کو اپنے لیے حرام کر لیا، اور یہ سب چیزیں، اور عورتوں نے اپنے آپ کو جا کر چرچ کے حوالے کر دیا. تو یہ فطرت کے خلاف چلنے والی باتیں تھیں، اور جو آدمی بھی فطرت کے خلاف چلتا ہے ہار جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے آغاز میں ایک بات آئی ہے ان کی، بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا اور دیکھو وَمَن يُشَادِّ الدِّينَ، جو کوئی بھی اس دین سے ٹکر لینے کی کوشش کرے گا نا، الا غلبہ، یہ دین اس پہ غالب آ جائے گا، پچھاڑ دے گا، اس کو گرا دے گا. فطرت کے ساتھ نہ لڑے. فطرتاً انسان کمزور واقع ہوا ہے. روزے رکھنا شروع کر دے گا، کتنے رکھ لے گا، رات رات بھر عبادت کرے گا، کتنی عبادت کر لے گا اور کتنے دن تک وہ چلے گی. شادی نہیں کرے گا تو کب تک گناہ میں نہیں پڑے گا. علیاذ باللہ، وہ کوئی گناہ میں پڑ گیا تو وہ جتنا اس نے محنت اور مجاہدہ کیا تھا، کہیں ایسے نہ ہو اللہ کے ہاں پوچھ اس سے زیادہ ہو جائے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں، اور یہ رہبانیت میں تھا. اللہ نے قرآن میں بار بار جو کہا ہے نا، کئی جگہ پہ اب تک آپ پڑھ چکے ہیں کہ دیکھو اس دین میں مبالغہ نہ کرنا، غلوب نہ کرنا. یہ رہبانیت اسی کی ایک قسم تھی. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں آگے چل کے یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے شروع تو کر دی تھی لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکے. یہاں پر فرما دیا ہے کہ ان میں درویش ہیں، ان میں علم دوست لوگ ہیں، اس لیے انہیں تم سے محبت ہے، نسبتاً، مطلقاً نہیں، ایبسلوٹلی انہیں محبت ہو جائے یہ نہیں، کمپیریٹیولی، ایز کمپیئر ٹو جوز اینڈ اشرکو، مشرکین جنہوں نے شرک کیا ان کے مقابلے میں. ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ فرما دی وَأَنَّهُمْ، اور دوسری بات یہ ہے کہ لا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ مغرور نہیں، یہ غرور نہیں کرتے. ان کی طبیعت میں تواضع ہے، بندگی ہے، عاجزی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ عاجزی جو طبیعت کی ہے نا، یہ اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ کافر میں ہے اگرچہ لیکن تعریف فرما دی. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم دوست ہونا اتنا اچھی چیز ہے کہ اگرچہ کافروں میں اللہ نے اس کی تعریف کر دی. اور دنیا سے بے رغبتی اس حد تک تو نہ ہو جس حد تک یہ چلے گئے تھے، مگر مطلقاً آدمی میں دنیا کی محبت نہ رہے یا رہے تو حدود میں رہے. یہ تینوں چیزیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالی نے ان کی تعریف میں یہ فرما دیا ہے. اور یہاں یہ جو فرمایا کہ لا یستکبرون، ان میں تواضع ہے، عاجزی ہے. بہت اس کی تعریف آئی ہے کہ انسان انسان بنے اور بندہ بندہ بن کے رہے. یہی چیز شریعت نے سکھائی ہے ہمیں بھی. اس لیے یہ آیات اس طرح کی نہیں ہیں کہ آدمی کہے کافروں کے ساتھ نصارہ کے ساتھ تعلق تھا. ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں. تو جو بھی آدمی اللہ کا حقیقت میں بندہ بن کے رہتا ہے وہ کسی چیز پہ فخر نہیں کرتا. ضرورت کے وقت کوئی بات ہوتی بھی ہے تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ایسے کیا ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے، باقی اپنی ذات کچھ نہیں. اس آیت میں ایک چیز آپ دیکھیں کہ یہودیوں کو ایک ٹھوکر لگی ہے اور وہ باب ہے رسالت کا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نا، لیکن رسالت کو تو مانتے تھے. ان کے بہت سے فرقے اللہ کے ایک ہونے ہی کے قائل تھے. یہودیوں میں شرک کم آیا ہے بنسبت ان کے عیسائیوں کے. تو ایک جگہ انہیں ٹھوکر لگی ہے اور اللہ نے ان کی مذمت زیادہ کی ہے. اور عیسائیوں کو دو ٹھوکریں لگی ہیں الوہیت کے بارے میں بھی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ مستقل شرک کر لیا کہ خدا کے ساتھ دو اور خدا بنا لیا لیاذ باللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت میں بھی. لیکن اللہ نے ان کی کم مذمت کی ہے، یہود کی زیادہ مذمت کی. حالانکہ کفر دیکھا جائے تو عیسائیت کا زیادہ ہے، ان کی مذمت زیادہ ہونی چاہیے تھی. وجہ کیا ہے؟ اس پہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. رازی کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ یہودیوں میں دنیا کی محبت زیادہ ہے اور مال کی حرص زیادہ ہے، اور اس سے انسانیت کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے بنسبت عیسائیوں کے کہ ان میں دنیا کی محبت کم تھی. تو اس وجہ سے اللہ نے ان کی زیادہ مذمت نہیں کی. ہے ان میں بھی لیکن یہود سے کم ہے. دنیا میں جہاں جہاں سود کے نظام رائج ہوئے ہیں وہ انہوں نے ہی کیے ہیں، پیسے کو انہوں نے ہی کھینچا ہے، اور اس کی وجہ سے انسانیت پر بڑی بری حالت طاری ہوئی ہے. اس وجہ سے بنیادی گناہ میں چونکہ فرق پڑ گیا تھا، اس لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پہ یہ بات کہی. دوسری بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے، آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالی نے علم اور اخلاق کو زیادہ ترجیح دی ہے بنسبت اعمال کے. یہ نہیں فرمایا کہ یہ اتنے اتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، بلکہ کہا ہے کہ ان میں علم ہے اور ان میں اخلاقیات میں دیکھو کبر نہیں ہے. برائی سب سے بڑی متکبر ہونا سارے گناہوں کی جڑ ہے. ان دونوں کی نفی فرما دی کہ ان میں یہ چیز نہیں، علم ہے جہالت نہیں، اور متواضع ہیں، تواضع ہے غرور نہیں. اور یہ دلیل ہے ان تمام علماء کی، مشائخ کی اور صوفیاء کی ہمارے ہاں، جو مشائخ اپنے مریدوں میں اپنے حلقے میں اخلاقیات کی اصلاح پر زور دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان بنو اور علم حاصل کرو اور اخلاقیات ٹھیک کرو اپنی، اور اعمال کی طرف کم توجہ دیتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اعمال اس کے بعد کی چیز ہے، پہلے تم اپنے اخلاقیات کو درست کرو، کبر کو نکالو اپنے دماغ سے، حسد کی اصلاح کرو، اور اسی طرح لوگوں کو اپنے آپ کو لوگوں سے کم سمجھو، لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھو. یہ اصل ہے ان تمام مشائخ رحمہم اللہ کی، جو اپنے مریدوں کی اصلاح میں اخلاقیات کو پہلے درجے پر لے آتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں جب تک اخلاقیات درست نہیں ہوں گے اس وقت تک بات بنتی نہیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غصے پہ قابو نہیں، تو وہ انسان لوگوں کا زیادہ نقصان کر دے گا.
اور غصے پہ قابو نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے معاملے میں بھی ایسے ہی کرے گا، صبر نہیں ہو سکے گا نا. ذرا مصیبت آئی اور اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا کیا گمان دماغ میں پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں انسان کو غصے پہ قابو حاصل ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہے یہ آدمی، تو صبر کر لے گا، کچھ اس کی توجیح کرے گا کہ کیوں میرے پہ یہ مصیبت آ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے. تو اس وقت اس کی نماز بھی اس کے لیے ڈھارس کا کام دے گی، نماز سہارا بن جائے گی. اور اگر اخلاقیات درست نہیں ہیں، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، غیبت ہے، سب سے برا گناہ، کبر ہے، دوسروں کی توہین ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہے، یہ ساری چیزیں پائی جائیں اور ساتھ ساتھ نماز روزہ بھی چلتا رہے، تو ڈر ہے قیامت میں نقصان زیادہ ہو جائے گا. نفع اتنا نہیں ہوگا اور نقصان زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ ان تمام چیزوں سے اس نے بندوں کے حقوق ضائع کر دیے اور اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بھی برباد کر لیے. دین کے حصے میں بدقسمتی سے اس امت کا جب زوال ہوا ہے تو دین کے حصے میں جو لوگ آئے ہیں نا، ان لوگوں میں بنیادی طور پر اصلاح نہیں تھی، انسانیت نہیں تھی، اور دین انہوں نے سیکھ لیا. اگر انسان بنے ہوئے ہوتے اور پھر دین پر عمل کرنے والے ہوتے تو یہ دین دنیا میں پھیل جاتا، سب کو پتا ہوتا کہ مسلمان کے اخلاقیات اتنے اچھے ہیں، مسلمان ایسے اچھے ہوتے ہیں، پیسے کے اتنے اچھے ہوتے ہیں، لین دین کے اتنے کھرے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ضروری تھیں، مگر مسلمانوں سے وہ اخلاقیات، وہ انسانیت نکل گئی اور دین پہ ٹوٹا پھوٹا جو بھی عمل ہوا اس کے ظاہر پر عمل کر لیا اور باطن کو انہوں نے بالکل بھلا دی. اس لیے یہاں پر دیکھیں آپ، اللہ نے ان کی جو خوبیاں گنی ہیں، اخلاقیات کی گنی، یہ پوری مثنوی آپ پڑھ جائیں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے سب اخلاقیات پہ مشتمل ہے کہ کس طرح انسان بنتے، کس طرح انسان کی اصلاح ہوتی ہے. اور انسان اسی وقت انسان بنا کرتے ہیں، اصلاح ہوتی ہے جب فرد کا فرد سے تعلق ہوتا ہے. فرد کا تعلق جب جماعت سے ہو جاتا ہے نا، اصلاح نہیں ہوتی. سمجھے؟ ایک جماعت ہے مثلا، وہ کہتی ہے اس ملک میں دین کو غالب کرنا ہے، خلافت زندہ کرنی ہے، حکمرانی ہونی چاہیے مسلمانوں کی، سود کو ہم مٹا دیں گے، ٹیلی ویژن کو ہم ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. وہ جماعت ہے بہت سے افراد پہ مشتمل. ایک آدمی اس جماعت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو یہ نشہ تو مل جائے گا کہ ہم نے خدا کے دین کو غالب کرنا ہے اور ہم نے خلافت کا قیام ضروری ہے اور مسلمان اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. لیکن اس آدمی کی اگر نماز ضائع ہو رہی ہے نا تو کوئی اسے سمجھانے والا نہیں ہے کہ بھائی نماز بھی ضروری ہے. اگر وہ غیبتیں کر رہا ہے نا کہ فلاں جماعت کے لیڈر ایسے ہیں، فلاں جماعت ایسی ہے، فلاں ایسے ہیں، تو کوئی سمجھانے والا نہیں کہ بھائی بالکل خلافت اپنی جگہ پر درست ہے لیکن غیبت نہیں کرنی چاہیے ہمیں. اس جماعت کا کہیں ہاتھ پڑ جاتا ہے، کوئی لا کے 1 کروڑ روپیہ دے دیتا ہے کہ صاحب یہ آپ اپنی جماعت میں استعمال کیجئے، خلافت کے لیے کام کیجئے. کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا سر پہ کہ بھائی یہ 1 کروڑ روپیہ جو تم لے رہے ہو، ارے لڑکو اس پہ غور تو کرو، یہ پیسہ حلال ہے حرام ہے. اور فرد کا جب فرد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کسی سے کہ جناب یہ پیسہ ہے، میں قبول کروں یا نہ کروں، یہ عہدہ مجھے حکومت دے رہی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو فرد کی نگاہ میں فرد رہتا ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ براہ راست تربیت ہوتی رہتی ہے. اور جب فرد کا تعلق جماعت کی سطح پر پہنچ جاتا ہے تو جماعت میں 10,000 آدمی اب کس کی کون تربیت کر سکتے. یہ حکمت تھی ہمارے سارے مشائخ میں اور سارے حلقے میں اور علماء میں کہ وہ کہتے تھے کہ اس کو دیکھو اس کا تعلق کہاں سے ہے. پوچھتے تھے کہاں سے بیعت ہو گئے ہو، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہو، کسی کی مجلس میں آنا جانا ہوتا ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ وہ کہتے تھے بنیادی طور پہ کہیں آتا جاتا رہے گا، انسان بنا رہے گا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو اس معاملے میں اتنے شدید تھے، حضرت فرماتے تھے کہ 9 سال پڑھ کے مولوی بن جاتا ہے اور 9 مہینے میرے پاس رہ کے انسان نہیں بنتا.
بڑے سخت جملے فرماتے تھے. اور حضرت کے زمانے میں ایسے ایسے اچھے لوگ تھے کہ ادھر سے مظاہر العلوم سہارنپور سے دیوبند سے 9 سال پڑھ کے حضرت کے پاس چلے گئے اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ پڑھا کے آ گئے، اب بیعت کر لیجئے اور اب کچھ انسانیت بھی سیکھ جائیں. اور حضرت بیعت فرما لیتے تھے اور سال بھر میں خلافت مل گئی، چلو گھر جاؤ، چھٹی ہوئی، سلوک بھی طے کرتے رہو اور علم بھی تمہارے ہی پاس. ایسے لوگ تھے اور یہ سلسلہ شروع سے چلتا آیا ہے. کوئی بر صغیری کی خصوصیت نہیں ہے کہ یہیں پہ یہ چیزیں ہیں، عربوں میں بھی رہی ہیں، سب میں رہی ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں نا آپ کو، جن کے ہم نام لیتے ہیں، ابن حجر اور امام نووی اور ابن قیم اور فلاں رحمہم اللہ، ان سب میں بنیادی طور پر یہ اخلاقیات کی بات تھی کہ سب سے پہلے انسانیت آنی چاہیے. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے اس امت کا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین ایک کتاب لکھی ہے، اور مدارج السالکین جو ہے وہ 4 جلدوں میں، اتنی موٹی موٹی جلدیں. یہ کیا ہے مدارج السالکین؟ اصل میں ہرات افغانستان کے ایک صوفی تھے، شیخ اسماعیل ہروی رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندی بھی تھے، چشتی بھی تھے. انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا منازل السائرین، اور تصوف میں تھا. اس منازل السائرین کو اتنا انہوں نے پڑھا اور انہیں پسند آیا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے اسی کی شرح 4 جلدوں میں لکھی. یہی چیزیں تھیں. اب چونکہ وہ دنیا میں رواج کم ہو گیا ہے، اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں باہر سے کوئی چیز لا کے ڈال دی گئی ہے. ایسے نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ بھی دین کا ایک حصہ تھا. اخلاقیات یہ سمجھ لیجئے باطن کی شریعت تھی، اسے لوگوں نے ہٹا دیا. تو اس لیے یہاں پر اللہ نے ان کے علوم کا اعتبار زیادہ فرمایا ہے، اخلاقیات پر زیادہ فرمایا ہے کہ دیکھو ان میں یہ چیزیں ہیں، اس لیے ان میں محبت ہے. 2 وجہیں ہو گئیں کیوں انہیں محبت ہے. ایک تو یہ فرما دیا کہ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، ان میں علماء ہیں، ان میں راہب ہیں. ایک، اور دوسری وجہ کیا ہوئی؟ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، متکبر نہیں. 2 ہو گئی. اب دیکھیے آگے تیسری وجہ. تیسری وجہ یہ ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے. یہ تیسری وجہ ہو گئی. تَرَأَعْيُنَهُمْ، اگر تو دیکھے ان کی آنکھوں کو. مراد یہ ہے کہ جب وہ اس قرآن پاک کو سنتے ہیں جو اترا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو دیکھے ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، ابل پڑتی ہیں، بہ پڑتی ہیں، مسلسل آنسو گرتے ہیں. تفیض کا مطلب ہے افاضہ سے نکلا ہے، اور افاضہ کا مطلب کثرت سے کسی چیز کا بہنا. جیسے فوارہ ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مسلسل پانی بہتا رہے. کسی کو چوٹ لگ جائے تو کہتے ہیں اس کا خون مسلسل بہتا رہا. تو تیسری وجہ یہ ہے ان کی نصارہ کی کہ جب یہ اس چیز کو سنتے ہیں جو ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، تو تراعینہم، تو دیکھ ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، وہ کیا ہوتا ہے؟ آنسوؤں سے بے اختیار بہ پڑتے ہیں ان کے آنسو. مما، اس وجہ سے کہ عرفو، انہوں نے پہچان لیا ہے، من الحق، حق میں سے تھوڑی سی چیز، کچھ حق جو انہوں نے پہچان لیا ہے، یہ تھوڑا سا حق، اس کی جو معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں، رو پڑتے ہیں. تیسری چیز بیان کی کہ تم سے اس وجہ سے محبت ہے. یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اصل میں نازل ہوئی ان لوگوں کی تعریف میں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت کر کے گئے تھے. ہجرتیں ہوئی ہیں 2، اور پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی 5 ہجری میں، جب حالات بہت زیادہ شدید ہو گئے اور کافروں نے ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرنا شروع کیا مکہ مکرمہ میں، اور بہت تکالیف عام ہو گئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میں نے سنا ہے حبشہ میں، جسے اب ایتھوپیا کہتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ وہاں پر ایک بادشاہ ہے نجاشی، اور وہ بڑا انصاف پسند ہے، تو تم اس کے ملک میں چلے جاؤ. اور ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے نہ وہ خود ظلم کرتا ہے
اور نہ اپنی سرزمین پہ ظلم ہونے دیتا. یہ ہے خوبی کہ انسان حکمرانی کے درجے میں جب پہنچے تو ظلم کو روکے، کیونکہ جب ظلم کو ختم کرے گا تو کوئی بھی دین، کوئی بھی نظریہ امن کے حالات میں پھیل سکتا ہے. اور اسلام جیسی چیز، اسے تو چاہیے ہی امن، اسے تو چاہیے ہی ایسی آب و ہوا جہاں پر کوئی کسی قسم کا شور، شر اور فساد نہ ہو. اسلام خود بخود پھیلے گا. تو آپ نے فرمایا میں نے اس کے متعلق سنا ہے اور اب حالات زیادہ سخت ہو گئے ہیں اور تم لوگ ہجرت کر جاؤ. یہ وہ دور ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعداد تھوڑی تھی، اور یہ مکہ والے کسی کو بھی مسلمان کو دیکھتے تھے اور پکڑ کے اسے مارنا شروع کر دیتے تھے. کسی کو بھنک بھی پڑ جاتی تھی کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو بلا تکلف اس کو آگ پر لٹا دیتے تھے اور اس کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتے تھے. یہ سب کچھ اس مکہ مکرمہ میں ہو رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صبر کرو. یمن سے آئے تھے یہ لوگ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اسی زمانے میں یہ نوجوان تھے 19-20 برس کے، اور ان کے سامنے ہی ان کے والد کو مارا گیا، ان کی والدہ کو مارا گیا. سمیہ ان کی والدہ تھی اور ابو جہل نے ایک نیزہ انہیں مارا اور ایسی جگہ جا کے لگا کہ جسم سے آر پار ہو گیا اور وہ تڑپ گئیں، وہیں پہ ختم ہو گئیں، شہید ہو. اور انہی کے والد حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد یاسر تھے، اور یاسر کو انہوں نے آگ پہ لٹا دیا اور ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا اور گرم ریت ان پر پھینکتے تھے. اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اتنی ڈبکیاں دی پانی میں کہ گویا ایک طرح سے بے ہوش ہو گئے اور اٹھا کر پھینک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اصبروا آل یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے تم سے جنت کا. ان سارے حالات میں کوئی سہارا نہیں تھا مسلمانوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو طالب تھے، اور ابو طالب کا جب انتقال ہوا ہے تو پھر حالات اور شدید ہوئے ہیں، مگر وہ ہوا ہے 2 سال کے بعد. تو ان حالات میں آپ نے کہا تم چلے جاؤ. ہجرت کرنے کے لیے سب سے پہلے 11 یا 10 آدمی نکلے ہیں. صحیح روایت میں 11 کا تذکرہ آتا ہے، اور ان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما جو داماد تھے یہ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ پہلی ہجرت ہے جو کسی نے کی. اور یہ 11 آدمی جب پہنچے ہیں وہاں پر تو کفار مکہ کو پتہ چل گیا. پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ نکلے ہیں اور 82 آدمی ہو گئے وہاں، اور بڑی طویل مدت گزاری ہے انہوں نے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے تھے، حالانکہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہ آدمی تھے جنہیں مکہ میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، تو ان کی خاندانی ساکھ بڑی مضبوط تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خاندانی ساکھ چونکہ مضبوط تھی، اور جو ان کے ہاں نظام تھا ایک دوسرے کو پناہ دینے کا، اس پناہ کا نظام بڑا زبردست تھا. اس میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور ابو طالب اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاندان، یہ سب کی پناہ حاصل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے ابو طالب کا جب انتقال ہوا ہے تو ابو لہب نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں کہ طائف جاؤں اور وہاں کسی کی پناہ مل جائے. اور یہ بڑی تاریخ میں عجیب چیز ہے جس کو مسلمان جو مورخین ہیں انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا. کم لوگوں کا دماغ اس طرف گیا ہے، مگر مکہ کے حالات یہی تھے کہ قبائلی نظام میں بغیر پناہ کے آدمی چل نہیں سکتا تھا. طائف والوں نے بھی پناہ نہیں دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے ہیں تو آپ کے والد محترم کے ایک دوست تھے، انہوں نے پناہ دی اور مکہ مکرمہ میں لائے. تو جب پناہ ساری ختم ہو گئی تو پھر تو مدینہ منورہ ہجرت ہونی تھی. اور خاندانی ساکھ چونکہ مضبوط تھی اس لیے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا. حدیث میں آیا ہے کہ آپ صفا پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے تو ابو جہل مل گیا.
اور ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی برا بھلا کہا، بہت خراب الفاظ استعمال کیے، آئے ہیں کتابوں میں وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گزر گئے۔ اتنے میں حمزہ رضی اللہ عنہ آ گئے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، اور کسی عورت نے انہیں بتایا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابھی یہ ہوا ہے، ابو جہل نے یوں کہا۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ کہاں کسی سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے دیکھا وہ شکار کر کے آ رہے تھے، اور وہ چلے گئے ابو جہل کی اس مجلس میں، اور انہوں نے اپنی کمان جو تھی وہ سب کے سامنے اس کے سر پہ دے ماری، اس کا سر پھٹ گیا، اور کہنے لگے کہ تمہاری یہ ہمت ہوئی ہے کہ تم میرے بھتیجے کے متعلق ایسے الفاظ کہہ کے آئے ہو، تمہیں پتا نہیں ہے کہ وہ اس کا خون کون سا ہے، یعنی مطلب مراد یہ کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ابو جہل کچھ نہیں کر سکا، اور اس نے کہا بس کسی نے اتنا کہ حمزہ کیا تم بھی ان کی طرف ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہو گیا ہوں صحابی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام انہوں نے قبول کیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود مسلمانوں کو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ میں ان کے گھر میں چھپ گیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں لے چلتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تم اسلام قبول کر لینا، مگر دیکھو میرے ساتھ مت چلنا، انہیں اگر شبہ بھی ہو گیا نا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو یہ تمہارا خون کر دیں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں زمین پہ جھک کے اپنا جوتا ٹھیک کرنے لگوں گا، تو تم رکنا نہیں، تم میرے پاس سے گزر جانا۔ ان حالات میں ہجرت ہوئی ہے، تو 11 آدمی یہ گئے، پھر 82 آدمی ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جیسا انسان جس کے والد حضرت ابو طالب تھے، عبد المطلب جن کے دادا تھے، اس کے باوجود کوئی پناہ نہیں ہوئی اور سنوائی نہیں ہوئی کافروں کے ہاں، یہ سب ہجرت پہ مجبور ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو اہل مکہ کو خبر ہو گئی۔ انہوں نے کہا، ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ خود کہتی تھی کہ میں جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی تھی تو میرے شوہر مجھ سے پہلے چلے گئے تھے، اور میں نے اپنے گھر میں سے باقی سامان گدھے پر رکھا باندھا، اور اس پہ خود بھی بیٹھ گئی، اور میں گدھے کو چلانے لگی کہ یہ جدہ چلا جائے گا، وہاں ساحل سے ہم چلے جائیں گے۔ تو راستے میں عمر مجھے مل گئے، اب مجھے جانتے تھے، کہنے لگے کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا جہاں میرے شوہر گئے۔ کہ تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں؟ میں نے کہا وہ ہجرت کر گئے ہیں۔ ان کا کیوں ہجرت کر گئے ہیں؟ تو میں نے کہا عمر تم لوگ ہمیں زندہ جو نہیں رہنے دیتے، تم نے اس خدا کے شہر میں اس گھر جہاں خدا کا گھر ہے اس زمین کو ہم پہ تنگ کر دیا ہے، ہم لوگ کہاں جائیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خاتون، ان کا خاندان بڑا اثر تھا ان کا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بڑی لگی دل کو، اور انہوں نے اپنے چہرہ مبارک کو ایک طرف کر لیا اور آنسو آ گئے آنکھوں میں اس ظلم پہ جو یہ سب مچائے ہوئے تھے، اور اس وقت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے بیچ میں۔ تو یہ خاتون کہتی ہیں صحابیہ رضی اللہ عنہ کہ میں اپنے شوہر سے جب ملی تو انہوں نے کہا کوئی چیز، راستہ کیسا، سفر کیسا گزرا، میں نے انہیں بتایا، تو میں نے انہیں کہا کہ خطاب کا بیٹا عمر بھی ملا تھا۔ تو انہوں نے کہا تمہیں کچھ کہا تو نہیں اس نے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے ایسے ایسے بات کی تھی اور میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم وہ جو خطاب کے گھر میں گدھا بندھا ہوا ہے نا وہ اسلام قبول کر سکتا ہے، اس شخص کے دل میں نرمی نہیں ہو سکتی مسلمانوں کے لیے۔ وہ کہتی تھی میرے شوہر نے کہا کہ یہ کبھی مسلمانوں کے لیے نرم نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے خود آنسو دیکھے۔ تو ہجرت ہوئی، اب پیچھے سے یہ لوگ چلے گئے مکہ والے، ان کے تعلقات تھے پرانے نجاشی سے، نجاشی بادشاہ تھے وہاں کے رحمہ اللہ، اور انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دے دی، آئے مسلمان رہے۔ یہاں سے گئے ہیں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، عمر بن عاص بن وائل، عاص بن وائل جس کی مذمت میں قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں نا، یہ ان کے بیٹے تھے عمر بن العاص۔ تو یہ گئے ہیں اور یہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے گئے، اور جاتے ہوئے بہت چیزیں لے کے گئے۔ ہندوستان سے جو چمڑا جاتا تھا یہ عربوں میں بہت پسند کیا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ کوئی ایسے ہی نہیں تھا جیسے گاؤں ہو، شہر تھا، باقاعدہ منڈیاں تھیں
محلے تھے، ایسے محلے جہاں صرف شراب بنتی تھی، ایسے محلے جہاں پہ صرف ترکاری سبزی یہ چیزیں فروخت ہوتی تھی، ایسے محلے جہاں پر میناکاری کا سامان بکتا تھا، جہاں پر ایسے محلے اور گلیاں جہاں پہ صرف چمڑا بکتا تھا، تو ہندوستان کا چمڑا لے گئے اور چمڑا بڑا پسند تھا ان لوگوں کو، بڑے تحائف انہوں نے پیش کیے. خیر مختصر یہ کہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے لڑکے ہیں اور ایک ایسے دین میں چلے گئے ہیں جو ہمارا بھی دین نہیں ہے اور آپ کا بھی دین نہیں ہے، اور یہ کسی نئے دین کے پیروکار بن گئے ہیں اور ہمارے گھروں سے بھاگ آئے ہیں. تو یہ ہیں ہمارے ہی لڑکے اور ان کے والدین نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. نجاشی کے جو وزیر تھے 2-3 کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انہیں دے جانا چاہیے، لڑکوں کو ان کے حوالے کرو. تو نجاشی بادشاہ جو تھا بڑا سمجھدار ٹھنڈے مزاج کا، اس نے انہیں روک دیا اور اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ بھاگ کے ہمارے ملک میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں ان سے بھی تو پوچھو. تو اس نے کہا بلاؤ انہیں. اور جو گئے ہیں وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بہت عقل کی باتیں ان کے سامنے کی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ ہم اس دین پر عمل کرتے تھے جو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اور پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ خدا کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے، رشتوں کی حرمت کیسے قائم ہوتی ہے، شراب کیسے حرام ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان سے ہیں کہ یہ سب لوگ ان کو جانتے ہیں اور وہ ہمارے ہی اپنے آدمیوں میں سے. نجاشی نے جب یہ چیزیں سنی تو اس نے انہیں تو جواب دے دیا. اس نے کہا یہ سب کچھ سچ ہے، تو یہ تو بہت اچھا دین ہے جو تمہارا ہے، اور یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی چیز نازل بھی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں نازل بھی ہوتی ہے. تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر تم لوگ رہو امن اور اطمینان سے میرے ملک میں، تمہیں کوئی نہیں نکالتا. اور اس نے اشارہ کیا کہ ان کے تحفے انہیں واپس کرو اور ان کو کہو جائیں. اور نجاشی پر یہ بھی اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو تھے نا ہاشم، یہ کسی زمانے میں ان لوگوں سے جا کے معاہدہ کرائے تھے تجارتی. یہ خیر سیرت کا موضوع ہے، اس میں تو اتنا وقت بھی نہیں کہ بیان کریں. تو انہیں وہ پرانے معاہدے یاد تھے. پھر اسے یہ بھی پتا تھا، چل گیا کہ یہ اسی ہستی کا پرپوتا ہے، کیونکہ ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ اور ان کے صاحبزادے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو انہیں اس معاہدے کا بھی خیال آیا. یہ سب چیزیں مسلمانوں کے لیے راہ ہموار ہو گئی. آخری تیر جو اس ترکش کا سب سے زہریلا تھا چلا سکتے تھے، انہوں نے کہا صاحب آپ ہمیں تو بھیج رہے ہیں مکہ واپس، لیکن ان سے پوچھیں یہ آپ کے نبی، آپ کے خدا کے بارے میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ان کو بھی نہیں مانتے. انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے مسیح علیہ السلام کے متعلق؟ تو انہوں نے سورہ مریم کی آیات پڑھ دی اور کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور وہ اس طرح ایک پاک خاتون جو کنواری تھی مریم، ان کے صاحبزادے تھے، ان کے بیٹے تھے. تو مسلسل روتا رہا نجاشی، اور جتنے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پادری جو اس زمانے کے تھے تورات کھول کے پڑھ رہے تھے. اور جب انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی باتیں سنی ہیں تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے اتنے آنسو گرے کہ کتابیں جو سامنے رکھی ہوئی تھیں تر ہو گئی. اور نجاشی نے وہاں سے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ اس تنکے سے کم یا زیادہ نہیں تھے جو کچھ تم نے بیان کیا ہے، بس اتنے ہی تھے جو تم لوگوں نے کہا ہے. اس کا چلے جاؤ، میرے ملک میں تمہیں امن ہے، کوئی نہیں چھیڑے گا. یہ واپس آ گئے. اور پھر نجاشی کو جب اندازہ ہوا اور چیزوں کا تو انہوں نے 80 سے زیادہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، اپنے بیٹے کو بھی بھیجا، اسلام بھی قبول کیا اور لکھا انہیں خط میں کہ میں خود حاضر ہوتا مگر مجھے اپنی مملکت کے کام ہے اور صاحبزادے بیٹے کو بھیج رہا ہوں. اور وہ جہاز راستے میں کہیں ڈوب گیا، ختم ہو گیا، وہ لوگ پہنچ نہیں سکے. 9 ہجری میں ہوا ہے نجاشی کا انتقال. اب یہ 5 نبوی میں ہوئی ہے ہجرت حبشہ کی. حبشہ کے بعد ہجرت ہوئی ہے آگے مدینہ منورہ کی. تو یہ جو 5 نبوی میں، اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 7 برس مزید مکہ میں رہے.
8 برس، 5 میں ہوئی نا تو 13 نبوی میں آپ نے ہجرت فرمائی ہے، 8 برس یہ، اور 7 برس کے بعد خیبر ہوئی ہے 7 ہجری میں، 8 اور 7 15 سال کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ واپس آئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت ہو گئی تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے واپس آنا شروع کر دیا تھا، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ، یہ جب حبشہ پہنچ گئے تھے، جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں مدینہ منورہ میں، تو یہ آ گئے اور اسی لیے یہ بدر میں شریک بھی ہو گئے تھے، اور بڑی تعداد مسلمانوں کی لوٹی ہے اس وقت جب غزوہ خیبر ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن اپنے گھر تشریف لائے، خیبر کی فتح سے فارغ ہو کے، اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ، تو دروازے پہ دستک ہوئی اور آپ نے پوچھا کون؟ تو آواز آئی کہ جعفر، آپ نے فرمایا کون جعفر؟ انہوں نے کہا جعفر ابو طالب کا بیٹا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اتنی تیزی سے بھاگے دروازے کی طرف، دروازہ کھولا اور جعفر رضی اللہ عنہ کو چمٹا لیا اور ان کی ماتھے پہ پیشانی پہ بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا جعفر اللہ کی قسم میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تمہارے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے محبت بہت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی اولاد کے لیے ایک ایسا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارا نہیں خیال کہ کسی کے لیے بھی حدیث میں ایسا جملہ آیا۔ یہ ان کی شہادت ہوئی ہے غزوہ موطا میں، اگلے ہی سال شہید بھی ہو گئے حضرت جعفر رضی اللہ، اور ان کے بیٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تیسرے دن، اور آپ نے فرمایا کہ جعفر کے بیٹوں کو لاؤ، جب لائے گئے تو آپ نے فرمایا ان کے بال اترواؤ، انہیں نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت اسما بنت امیس تھی، اسما کہتی ہیں جب میں نے اپنے بچوں کو پیش کیا تو میں رو رہی تھی کیونکہ میرے شوہر کی شہادت ہو گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جعفر کی اولاد کے لیے پریشان ہو؟ تو میں نے کہا جی، تو آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت دونوں میں میں ان کا وارث ہوں، میں ان کا ولی، دونوں جہانوں میں فرمایا یہ میری اولاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جملہ دونوں جہانوں کے متعلق ان کے لیے فرمایا، تصریح کی کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میری اولاد ہے، یہ بہت بڑا جملہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا۔ تو مسلمان آئے ہیں اس وقت، وہاں پر جو چیزیں پیش آئیں ان میں سے ایک چیز تو یہ ہوئی، دوسری چیز یہ ہوئی کہ بہت سے پادریوں نے سنا، اور وہ 100 سے کم تھے، اتنی بڑی تعداد میں وہ مدینہ منورہ آئے، اور سیرت کی کتابوں میں مختلف عدد لکھا ہے، بہرحال 100 سے کم تھے، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہی ہیں آخری نبی جن کا تورات انجیل میں ہم پڑھتے آئے ہیں، اور آپ کا انتظار تھا، آپ اب آ گئے ہیں، تو اللہ نے جو چیز نازل کی ہے آپ ہمیں وہ سنائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین انہیں پڑھ کر سنائی، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے انہیں دیکھا اور مسلسل آنسو ان کے گرتے تھے، اور انہوں نے آخر پہ کہا کہ یہ وہی کلام ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام پہ، آپ پہ بھی۔ یہی نجاشی نے کہا، نجاشی نے تو عجیب جملہ کہا، اس نے کہا یہ جو جعفر تم سناتے ہو رضی اللہ عنہ، یہ نور اسی نور سے نکلا ہے جو نور مسیح علیہ السلام کو انجیل میں دیا گیا۔ اس نے کہا یہ اسی نور کی کرنیں ہیں، ایک کرن مسیح علیہ السلام کو آئی ہے اور ایک اس شخص کے پاس ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے اس واقعے کی طرف فرمایا کہ یہ نسبتاً تمہارے دوست ہیں، کیوں؟ نجاشی اور یہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو نازل کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی قرآن کو، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو غور کرے ان کی آنکھوں پہ، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ بہہ پڑتی ہیں، مسلسل رواں ہو جاتی ہیں آنسوؤں سے۔ اور اللہ کی معرفت یہ چیز جب حاصل ہوتی ہے تو آدمی کو تاب نہیں لا سکتا قرآن پاک سننے کی۔ اللہ کی صحیح معنی میں معرفت حاصل ہو جائے اور دل میں اللہ کے ساتھ تعلق ہو، حیرانی ہے کوئی آدمی قرآن کو سن سکے بغیر روئے۔ اس لیے یہاں پر جس رونے کا تذکرہ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا رونا ایسا ہوتا تھا
کہ مسلسل آنسو بہتے تھے مگر جسم میں کوئی خاص حرکت نہیں تھی. قرآن نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ روتے رہتے ہیں قرآن کو سن کے. اللہ نے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور یہ بہت جگہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آیا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے صحیح بخاری میں کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو انہیں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا تھا. ایسے لوگ بھی تھے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور پھر ایسے جیسے ان کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ مرغوب نہیں ہے. بہت سے واقعات ہیں ان کا، خیر کیا ذکر اب کریں. تو ارشاد فرمایا کہ تفیض من الدم، انہیں دیکھو وہ کیا ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو شدید مسلسل بہنے لگتے ہیں. مما، اس سبب سے کہ عرفوا من الحق، انہوں نے حق میں سے کسی چیز کو جانچ لیا ہے، کسی چیز کو پرکھ لیا ہے، حق ان کے پاس پہنچا، پہچان لی انہوں نے حق کی بات. اس وجہ سے، معرفت کی وجہ سے وہ رو پڑے. یہ کیفیت طاری ہو گئی نا رونے کی، اور بے اختیاری کی کیفیت ہے، اپنا اختیار تھوڑا ہی ہے. یہ جو بے اختیاری کی کیفیت کبھی کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سن کے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت جس کا آدمی کو ہوتی ہے، اسی کو وجد کہتے ہیں. یہ جو صوفیہ کے قصوں میں ملتا ہے نا کہ ان پہ وجد طاری ہو گیا، تو وجد کا مطلب حال ایک خاص قسم کا طاری ہو گیا، بشرطے کہ وہ آدمی صحیح معنی میں عارف باللہ ہو، بشرطے کہ اللہ کی واقعی اسے معرفت حاصل ہو. تو وجد ایک کیفیت ہی ہے نا جس میں آدمی کا اپنا اختیار نہیں ہے. اس نے جو کچھ سنا، اس سننے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو گیا کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گیا. یہی وجد کہلاتا ہے، یہی یہاں کیفیت. کون سی چیز ایسی ہے ہمیں نہیں سمجھ آئی آج تک جو تصوف، سلوک، احسان، تزکیہ، ایک ہی چیز کے کئی ایک نام ہیں، اس میں کون سی کیفیت اور چیز ایسی ہے جو محققین نے، صوفیہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ملتا. ہر چیز کا ثبوت ملتا ہے، صرف بات اتنی ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں. وجد کس چیز کا نام ہے؟ وہ اسی چیز کا نام ہے کہ کوئی آدمی اشعار سنتا ہے، کوئی آدمی قرآن سنتا ہے، حدیث کی کوئی جملہ سنتا ہے، بے اختیار سر دھننے لگتا ہے کہ کیا بات کہی ہے اللہ نے، کیا بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اسے معرفت خدا کی حاصل ہے نا، تو اس میں محو ہو جاتا ہے. اسے صوفیہ وجد کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں انہیں اپنی آنکھوں پہ کوئی بس نہیں، قابو نہیں ہے، بے اختیار تسلسل کے ساتھ رونے لگتے ہیں، تھوڑا بہت رونا بھی نہیں. حدیث میں آیا ہے کہ نجاشی کی داڑھی ٹپکنے لگے اس سے آنسو شدید، جیسے بہنے لگتی ہے داڑھی سے، آنسوؤں کی لڑی لگ گئی قرآن پاک کو سننے کی وجہ سے. یہی چیز ہے. یقولون، وہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے اور کہتے ہیں جب قرآن پاک کی معرفت انہیں حاصل ہو گئی اور روئے وہ اس بات پر، تو اللہ نے فرمایا یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لائے. اے اللہ جو چیز آپ نے نازل کی ہے ہم اس چیز پر ایمان لائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب قرآن سنتے تھے، حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات بھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور روتے رہے اور بار بار یہ آیت پڑھتے رہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اور اللہ اگر تو انہیں عذاب دے اپنی مخلوق کو، یہ سب تیرے بندے ہیں، اور اللہ تو اگر انہیں معاف فرما دے تو یہ تیرے شایان نشان ہے، تو بادشاہ ہے، تو انہیں معاف فرما سکتا ہے. ساری رات اس میں گزر گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا، جنہیں لوگ بہت سخت کہتے ہیں اور سب کچھ کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جیسے آدمی کے متعلق بخاری میں اور دیگر کتابوں میں آیا ہے، لوگ کہتے تھے کہ امیر المومنین کو اگر کسی آدمی نے گرا دینا ہوتا تھا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ وقافن بالکل رک جاتے تھے، کسی نے رکوانا ہوتا تھا کسی کام پہ تو وہ قرآن پڑھ دیتا تھا. کانا وقافن عند حدود اللہ، جب قرآن سنتے تھے امیر المومنین تو چپ ہو جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ رات کو گشت کرتے تھے مدینہ منورہ میں، تو ایک جگہ چلے گئے
اور ایک عورت اشعار پڑھ رہی تھی، وہ چرخا کاٹ رہی تھی رات کو اور شعر پڑھ رہی تھی کہ اللہ تیری بھرپور رحمتیں نازل ہوں اس ہستی پر جو دنیا سے چلی گئی. اور وہ بڑے چنے ہوئے لوگ تھے اور وہ بڑے اچھے لوگ تھے، اور کیا کوئی دن ایسا بھی آئے گا جس دن ان کے ساتھ جس گھر میں وہ سب چلے گئے ہیں میں بھی داخل ہو سکوں گی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے شعار سنتے رہے اور خیمے سے باہر بیٹھ کے روتے رہے. اور پھر کہا کہ میں آ سکتا ہوں، تو اس نے پوچھا کون، اپنا تعارف کرایا. تو اس نے کہا عمر کا کیا کام اس وقت. تو فرمایا تم شعر پڑھ رہی تھی تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم عمر کو بھی ان اشعار میں شامل کر لو. تو اس نے کہا اب 5 مصرے اس نے پڑھے اور 6واں مصرع اس نے لگایا اور اس نے کہا وہ عمر، اور اللہ عمر بھی کیا اس جگہ داخل ہو جائے گا جہاں تیرے وہ پاک بندے جو چلے گئے ان کے ساتھ مل جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے وہ روئے اس پہ اتنا کہ بیمار پڑ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا اتنا ان پہ اثر تھا کہ لوگ ان کی عیادت کو آتے رہے کہ کیا ہو گیا ہے امیر المومنین کو. تو دل تو اندر سے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا جب انہوں نے حق کو پہچان لیا اب دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ربنا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لائے، فاکتبنا ہمیں بنا دے، فاکتبنا ہمیں لکھ لے، کہاں پر ما شاہدین ماننے والوں کے ساتھ. اے پروردگار جو تجھے مانتے ہیں نا ان ماننے والوں میں ہمیں بھی لکھ لے، کیونکہ ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ یہ قرآن سچا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے آئے ہیں. تو پروردگار ہم ان سب چیزوں پر ایمان لائے ہیں. اکتاب بنا دینا، اکتاب کا مطلب رکھ دینا، کسی چیز کو تیار کر دینا. تو پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا حصہ یا ہمیں تو رکھ دے ان میں سے جو شاہدین ہیں، جو گواہی دینے والے ہیں. خدا بندہ ان گواہوں کے ساتھ ہمیں بھی رکھ لے، ماننے والوں کے ساتھ ہمیں بھی رکھ لے. اور پھر کہتے ہیں وَمَا لَنَا، اور کیا ہو گیا ہمیں، کون سی ایسی بات پیش آ گئی ہے. یہ جو مالانا ہے نا اس کا اثر آگے 3 جملے آ رہے ہیں، تینوں پر پڑتا ہے. وہ مالانا اور کیا ہو گیا ہے ہمیں، لا نؤمن باللہ ہم نہ ایمان لائیں اللہ پر. کون سی ایسی رکاوٹ ہے، کون سی ایسی مشکل پیش آ گئی ہے. جب ہمیں معرفت حاصل ہو گئی، جب ہم نے سن لیا اس کا پاک کلام، اب ہم کیوں نہ ایمان لائیں. مالنا اللہ ومالنا لا نؤمن باللہ، ایک وما جاءنا من الحق، اور جو چیز ہمارے پاس سچائی کی آ گئی ہے اس پہ پھر وہی آ گیا وما لنا لا نؤمن ما جاءنا من الحق. اور ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کیوں اس بات پر ایمان نہ لائیں جو حق چیز ہمارے پاس اللہ کی جانب سے آ گئی ہے، جو ہمارے پاس حق پہنچا ہے. یہ استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری کا مطلب یہ کہ سوال کرنا، کسی سے پوچھنا لیکن اس میں نفی کا پہلو شامل ہو. جیسے کسی کو اگر فرض کر لیں چائے پلانی ہے تو آدمی جا کے پوچھتا ہے چائے تو پیئیں گے، اور جب نہ پلانی ہو تو پھر کہتا ہے نا کہ چائے تو نہیں نہ پیئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوچھ رہا ہے مگر یہ کہ تم نہ کرو، ابھی بہت سے کام ہے. یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے، یعنی انکار کی صورت میں پوچھنا. وہ کہتے ہیں مالنا لا نؤمن باللہ، کیا ہو گیا ہم کیوں نہ ایمان لائیں، یعنی ہم ضرور ایمان لائیں. کہتے ہیں کوئی عذر نہیں رہا. وما جاءنا من الحق، اور جو سچائی پہنچ گئی ہے کون سی ایسی بات ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں. ونطمع، اور پھر ہم ایمان نہ لائیں اور تمنا کرتے رہیں کہ ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا پروردگار نیک لوگوں کے ساتھ. یہ کیا بات ہے کہ ہم ایمان بھی نہ لائیں اور ہم حق کو بھی پہچاننے کے باوجود انکار کر دیں. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں داخل کر دے. یہ ایمان لائے سارے کے سارے، اور نجاشی ایمان لائے اور سب لوگ مومن ہو گئے تھے. اور نجاشی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 9 ہجری میں، اور نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تحائف بھیجے، بہت مہربانیاں اور احسان اس نے
گویا مسلمانوں پر جو کیے تھے وہاں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی کی وجہ سے ہی تو کیے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی بہت سی چیزیں مانی بھی. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں رملہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن، یہ بیوہ ہو گئی تھی. تو نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں یہاں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا جو وکیل کے ذریعے ہوا تھا اور براہ راست بات نہیں ہوئی تھی. تو نجاشی نے نکاح بھی کروایا اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ نکاح پڑھا تھا، اور 400 دینار نجاشی نے اپنے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق مہر کے ادا کیے تھے. 9 ہجری میں نجاشی کا ہوا ہے انتقال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا اور اٹھو اور اس کا جنازہ پڑھیں. اور غائبانہ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 ہی مواقع پہ پورے حدیث میں آیا ہے. ان میں سے ایک موقع یہ تھا کہ آپ نے ان کا جنازہ پڑھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھ رہے تھے جیسے جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے. اسی لیے محدثین کا اور حنفی فقہا کہتے ہیں خاص طور پہ بہت سے محدثین کہ غائبانہ جنازہ کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا ہے جنازہ وہ بھی اسی طرح جسے ان کے سامنے رکھا ہوا تھا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ نجاشی جو تھا اس کی قبر پہ نور نظر آتا تھا لوگوں کو اترتا ہوا، اللہ کی رحمت ایسی اس پہ نازل ہوتی تھی. اس لیے بادشاہوں کا عدل اور انصاف، جب ایمان بھی ساتھ ہونا، خدا کے ہاں بڑا مقام ایسے لوگوں کا ہو جاتا ہے جن کے ہاں انصاف قائم ہو جائے، عدل قائم ہو جائے. اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، نجاشی کے غائبانہ جنازے کے. اور اصول ہے حدیث میں کہ اگر راوی خود اپنی روایت پر عمل نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے. آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، کیوں صحابی نے چھوڑ دیا اس پہ عمل رضی اللہ عنہ نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ جنازہ پڑھا. نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا 9 ہجری میں یہ انتقال ہوا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کب ہوا ہے؟ 59. کل آئی تھی نا بات. 59 میں 50 برس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک جنازہ بھی غائبانہ نہیں پڑھا. تو انہیں زیادہ نیکیوں کا شوق تھا یا اب مسلمانوں کو ہوا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کا راوی اگر خود حدیث پر عمل نہ کرے تو ہم بالکل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے چھوڑا ہے، پھر اس وجہ کی تلاش کرنی پڑتی ہے کہ وہ وجہ کیا ہے. یہ ہے حنفی فقہا کا استقراء کہ وہ اس طرح مسائل کو حل کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا ہے اور یہ لوگ ایمان لائے تھے. اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے ہمیں، ہم کیوں اللہ کو نہ مانیں جبکہ حق بات اللہ کی طرف سے آئی بھی ہے، کیوں اس کو تسلیم نہ کریں. اچھا اور مانے نہیں، محض ہم یہ کہتے رہیں کہ یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح قوم کے ساتھ جنت میں داخل کرے. اللہ نے فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، سو اللہ نے انہیں ثواب دیا، سو اللہ نے انہیں بدلہ دیا. ثواب کا مطلب جزا، ثواب کا مطلب بدلہ. اللہ نے انہیں ثواب دیا بما قالوا، جو کچھ کہ انہوں نے کہا تھا. محض قول پر فرمایا اللہ نے انہیں ثواب دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بہت سے اقوال جو ہوتے ہیں اللہ کے ہاں سے ثواب دلاتے ہیں. جیسے لا الہ الا اللہ، یہ کہنے کو ایک کلمہ ہی ہے نا، بول ہے، بولنا ہے زبان سے، مگر یہ اتنی بڑی حقیقت کا اعتراف ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ثواب ملے گا. یہ ایمان ہے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ نے فرمایا جو انہوں نے کہا ہے اس پہ ہم نے انہیں ثواب دیا، انہیں بدلہ دیا. اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی تھی وہ روئے اس کو سن کے اور انہوں نے اعتراف کیا یہ حق ہے. تیسری بات قرآن پاک کو مان جانا ہے. یہ سب چیزیں. اور چوتھی بات آخرت کا بھی اعتراف کر لیا کہ آخرت میں اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں بھیجے گا. یہ ساری ایمان جاتی تو ہیں، عمل کا ذکر نہیں کیا اللہ نے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس ایمان
صرف کسی کا ایمان قبول کر لینا یہ بھی اللہ کے ہاں بڑا وزن رکھتا ہے، بشرطے کہ آدمی سنجیدہ ہو ایمان قبول کرنے میں، سنجیدگی سے کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، ہنسی مذاق میں نہ بات کو اڑائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات، اللہ نے ان کے رب نے انہیں بدلا دیا اس کہنے پہ ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے درمیان نہریں بہتی ہیں، ندیاں بہتی ہیں، ان کے درمیان دریا بہتے ہیں، وذالک، اور یہ ہے جزاء المحسنین، ان لوگوں کا بدلہ جو لوگ کیا ہیں، نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ یہ احسان اردو والا نہیں، اس احسان کا مطلب ہے کہ ان کے اعمال صالح ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہ بدلہ دیتا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہیں لوگ جو دوزخ میں کے لوگ ہیں۔ یہاں پر یہ فرما دیا کہ دوزخ کے لوگ وہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں یہ حقیقت میں دوزخ کے آدمی نہیں ہیں، اگر تعذیب کچھ سزا ملے گی بھی تو انشاءاللہ بہرحال اس کے بعد چھوٹ کے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اس سے بتا دیا ہے اللہ تعالی نے یہ بات بھی کہ دیکھو اعتراف کرنا حق کا، سچائی کا، اور اس بات پر پابند رہنا کہ انسان عدل انصاف قائم کرے، سچائی کا ساتھ دیتا رہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے اعمال کے ساتھ ساتھ، اعتقاد اور ایمان کے ساتھ ساتھ، کہ اللہ کے ہاں سے جنت کا اجر دلاتی۔ اور کفر اور تکذیب، جھوٹ، حق کو جھٹلانا، سچائی کو جھٹلانا، جبکہ سچائی آ جائے سامنے، اب اس سے آنکھیں پھیرنا، اس کو جھٹلانا، خام خواہ کی حجتیں اس میں، یہ آدمی کو اس راہ پر ڈال دیتی ہے جو راہ جہنم کی ہے، اور اس کی پیک، اس کا عروج اس وقت ہو جاتا ہے جب اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت، یہ سب چیزیں جو حقائق ہیں اس کی سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں، پھر بھی اس پہ انکار کرتا ہے۔ یہ ہے کفر اور اس کی سزا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم۔ کچھ دیر